أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم دورہ قرآن 2025 کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم 27ویں پارے کی منتخب آیات کو مختصراً دیکھیں گے۔ کچھ ان آیات کے بارے میں انٹروڈکشن اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مناسب سی تفصیل۔ اس میں سب سے پہلے سورۃ القمر، اس کی ایک آیت سلیکٹ کی گئی آج آپ لوگوں کے لیے کیونکہ وہ قرآن مجید سے ریلیٹڈ ہے اور وہ کئی مرتبہ کئی بار اس سورہ مبارکہ میں رپیٹ ہوئی ہے۔ تو دیکھیں گے آج انشاءاللہ تعالیٰ وہ کون سی آیت ہے اور وہیں سے ہی ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کی تفصیلات دیکھیں گے کہ اس سے کیا کیا مراد ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ سورۃ الرحمن، اس کی وہ آیت جو بہت مشہور زمانہ، ہر شخص کو چاہے وہ قرآن مجید سے اٹیچڈ ہے یا نہیں ہے، اس آیت کے بارے میں سب جانتے ہیں، اور وہ 31 ٹائمز اس سورہ مبارکہ میں رپیٹ ہوئی ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آج اس آیت مبارکہ کو مختصراً دیکھیں گے، وہ بھی ایک جینٹل ریمائنڈر ہوگا ہم سب کے لیے۔ پھر سورۃ الحدید، اس کی 2 آیات سلیکٹ کی گئی ہیں آج آپ کے لیے۔ ایک آیت نمبر 11 جس میں آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے۔ ہم دیکھیں گے قرض حسنہ کیا ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا ریوارڈ دیتے ہیں۔ اور آخری آیت مبارکہ سورۃ الحدید آیت نمبر 20، اس میں آج ہم اس دنیا کی کیا کہنا چاہیے کہ اس کی بے وقتی، اس کا عارضی پن، اور کتنی کھوکھلی ہے، کتنی، اور انسان اس کے پیچھے اپنا وقت اور انرجی کس طرح لگا رہا ہے۔ تو یہ آج کا بہت بڑا ریمائنڈر ہوگا ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس قدر خوبصورت آیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے سارے مراحل، اس کی کوئی بھی ایج ہے، بچپن سے لے کے ٹل ڈیتھ، وہ سب کو یہاں پر مثالوں سے، ایک مثال سے موازنہ کرتے ہوئے سارا ایکسپلین کیا کہ پہلی ایج میں یہ پسند کرتا ہے، پھر یہ کرتا ہے، پھر یہ کرتا ہے۔ ہم ایج کو اگر نہ بھی دیکھیں تو دنیا میں وہ آج 5 چیزیں دیکھیں گے کہ دنیا کی زندگی بس یہی اسی کا کمبینیشن ہے، اور انسان اس کے پیچھے کس طرح اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، اور آخر میں کچھ بھی نہیں، سب ختم ہونے والا ہے۔ لیکن یہاں پر میں اس کو بھی بیان کرنے سے پہلے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرور بتاؤں گی کہ جب بھی کبھی دنیا کی بے وقتی، اس کا عارضی پن اتنی ٹیمپریری ہے اور آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں، کوئی وجود نہیں، کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس میں بالکل بھی ایفرٹ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ ایک لائف ہے جو ہمیں ایک مدت کے لیے ہر شخص کو یہ ملتی ہے۔ اب وہ اسے استعمال کیسے کرتا ہے؟ اسی دنیا سے چلے انبیاء کرام تو ایک خاص اللہ تعالیٰ کی، آپ کہہ لیں کہ ایک ڈیفرنٹ، ان پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ان کی مدد ہے، اور وہ مختلف ہیں۔ لیکن باقی انسانوں میں تو آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ بھی تو اسی دنیا سے اپنی آخرت بنا کر گئے ہیں۔ ہم تو یہی امید رکھتے ہیں اور یہی پتہ چلتا ہے ہمیں، اور قرآن مجید میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ تو اس دنیا، کوئی بھی چیز جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا ایسی ہے ویسی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اتنی بری ہے کہ اس کو آپ دیکھیں بھی نہ اور اس سے کوئی آپ معمولی سا فائدہ بھی نہ اٹھائیں۔ نہیں، دنیا ٹھیک ہے، آخرت کے مقابلے میں آپ کو قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلے گا، حدیث مبارکہ سے پتہ چلے گا کہ ایز کمپیئر ٹو جو ڈے آف ججمنٹ، آخرت، اور اس کے بعد جو آخری زندگی ہے جنت کی یا جہنم کی، اس کے مقابلے میں
یہ اس کی کوئی زندگی، اس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، یہ اس کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے۔ لیکن اس میں، اسی دنیا میں آپ رہتے ہوئے آپ کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کر سکتے ہیں اور جنت بھی کما سکتے ہیں، اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ناراض بھی کیا جا سکتا ہے، اور جہنم جو کہ آخری اور ہمیشگی کی زندگی، بعض ایسے کافر بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہم لا تجعل منہم، بعض مومن گناہگار بھی وہاں جائیں گے جنہیں بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ نکالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہ جانا پڑے، ایسی بری جگہ ہے۔ تو تیاری کرنی چاہیے دنیا کو، نہ ہر وقت برا 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 ہمیں کہنا ہے۔ جس طرح مال اور اولاد فتنہ کہا گیا، آزمائش کہا گیا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مال بھی برا ہے، اولاد بھی بری ہے، نہیں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم ان کا استعمال کیسے کرتے ہیں، ہم انہیں کس طرح لے کر چلتے ہیں، ہم انہیں کتنا وقت دیتے ہیں، کتنی انرجی دیتے ہیں، ہماری زندگی میں ان کا مقام کیا ہے۔ جب ہم کسی چیز کا مقام، چاہے وہ دنیا ہے یا دنیا کی کوئی چیز، کچھ بھی، دنیا کی محبت، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، کوئی نعمت بھی ہے، اگر ہم اسے اتنا وقت دے رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال رہے ہیں، تو معاملہ بگڑ جاتا ہے، یہیں سے بات خراب ہوتی ہے۔ تو پھر بات بات میں آپ کو بار بار سمجھایا جاتا ہے قرآن مجید میں کہ حسب ضرورت دنیا ہاتھ میں رکھیے، جتنی ضرورت ہے، باقی چھوڑ دیجیے، آسانی میں رہیں گے، سکون میں رہیں گے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، انہوں نے اپنی ضرورتیں ہی اتنی کم کر دی کہ وہ حسب ضرورت، جو آج ہماری حسب ضرورت ابھی بھی کافی ہے، ان کی وہ بھی نہ رہی۔ تو یہ بس آپ نے یہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آج اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو تفصیل سے کمپیریٹو دیکھتے ہیں، کتنا ٹائم ملتا ہے، کتنا موقع ملتا ہے، ہم اسے دیکھیں گے۔ ایک یہ بھی ریمائنڈر ہے۔ شروع کرتے ہیں، اپنی پہلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں سورۃ القمر آیت نمبر 17، میں نے ایک سلیکٹ کی ہے، یہ کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے، تو اب بس ایک بار ہی ہم اس کو دیکھیں گے۔ ایک ہی سورہ میں ایک ہی آیت مبارکہ کتنی بار جب وہ آتی ہے تو سوچیں کہ وہ کتنی اہم ہے، اس میں ایسا کیا میسج ہے جو اتنی بار اللہ تعالیٰ کو اتنی بار ایک ہی سورہ میں ایک بات کو، چلیں قرآن مجید کی مختلف صورتیں تو مختلف ٹائم پیریڈ میں اکثر اترتی رہیں، کوئی مکی ہے، مدنی ہے، کوئی کئی سال پہلے، کوئی کئی سال بعد میں، تو ریمائنڈر ضروری ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں ہم انسان، لیکن ایک ہی سورہ میں ایک چیز کو اتنی بار ریپیٹ کیا جائے تو سم تھنگ اسپیشل، کوئی خاص ہے، امپورٹنٹ ہے۔ تو دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور یہ جو لقد ہوتا ہے نا، یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب، یہ ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے، البتہ تحقیق، آپ آسانی کے لیے سمجھ لیں کہ یقیناً، بلا شبہ، یسرنا، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا، کس چیز کے لیے؟ للذکر، نصیحت کے لیے۔ تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اب ہم دیکھیں گے آج کے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسان کر دیا، کس معنی میں آسان کر دیا؟ ہمارے ہاں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ آسان ہے تو اسے جلدی سے لوگ ایون بغیر تجوید کے قواعد کے بھی معمولی سا بھی تھوڑا سا سیکھ کر تو پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ پڑھنے میں آسان ہے، پھر حفظ کرنے میں آسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے جو حفظ کرنے میں، باقی دنیا کی کوئی کتاب آپ اس طرح سے حفظ نہیں کر سکتے، اس کا چاہے چھوٹا سا بھی کوئی ایک بکلیٹ ہو نا، اس کا ورڈ ٹو ورڈ حفظ کیا ہی نہیں جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں اس کا مفہوم، اس کو پڑھنے اور حفظ کرنے سے بھی آگے ہے، بہت کچھ ہے اس میں۔ صرف خالی تلاوت کرنا، صرف حفظ کرنا اس آیت کو، اس پہ پورا نہیں اترتا۔ تو یہ مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ذکر، خود ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ اب اس نصیحت میں کیا کچھ آتا ہے؟ یہ ذکر کا جو لفظ ہے یہ اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے، اس میں کوئی کسی بات بھول جائے اس کی یاد دہانی کروانا، یاد دلانا بھی ہے، یاد کرنا، یاد عام طور پہ پرانی بات کو یاد کیا جاتا ہے یا بھولی ہوئی بات کو، یاد رکھنا بھی ہے،
پھر قرآن مجید میں یہ لفظ کئی معنی میں استعمال ہوا، ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ جب آپ کو یہ اندازہ ہوگا اس لفظ کے کیا کیا معنی ہیں، تو پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، ان سارے معاملات میں یہ ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے۔ یہ آسان ہے، چاہے ہماری لینگویج نہیں بھی ہے لیکن ہم اس کی لینگویج کو بھی سیکھ سکتے ہیں۔ چاہے دیکھیے، اب ہمارے ہاں المیہ کیا ہے، ہمارے ہاں ہمیں ایسا، ہم بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، بعض دفعہ ایسے ہمیں علماء کرام سے پالا پڑتا رہا، واسطہ پڑتا رہا کہ جو اس چیز کو منع کرتے رہے کہ خود آپ نہیں اس کو پڑھیں، یہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ وہ اس کی دلیل ایک آیت مبارکہ سے دیتے بھی ہیں کہ قرآن مجید اللہ بہت سے لوگوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو اس سے گمراہ کر دیتا ہے، لیکن اس کانٹیکس میں نہیں ہے وہ آیت مبارکہ، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا کانٹیکس اور ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کس کانٹیکس میں ہے۔ اب اگر کوئی اس کا یہ مفہوم لیتا ہے تو اب ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا، سوچنے پہ بھی کوئی بل تو نہیں آتا ہے، کوئی ٹیکس نہیں لگتا ہے، نہ کچھ کہنے پہ نہ لکھنے پہ۔ ہم صرف کہہ سکتے ہیں، آپ کی توجہ اس طرف دلا سکتے ہیں۔ باقی میں آپ سے کہوں گی کہ آپ خود علم حاصل کیا کریں، تاکہ لوگ کوئی آپ کو اس طرح کی کوئی بات کہے، آپ کو اندر سے ایک فیلنگ آئے کہ نہیں، سم تھنگ رانگ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس پہ غور و فکر کرتے؟ یہاں تک اب اللہ تعالیٰ آج فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے آسان کر دیا، تو کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ تو اب قدم قدم پر آپ دیکھیں، ہاں بہتر یہی ہے کہ آپ بالکل کم از کم آپ تجوید سے سٹارٹ کریں، آپ تلفظ کی ادائیگی بہتر ہو۔ ہم کتنی لینگویجز سیکھتے ہیں، انگلش کے تو ہم ویسے ہی دیوانے ہیں، فین ہیں، اور تو کیا ہم تھوڑا سا ٹائم نکال کے کم از کم مناسب سی معمولی سی عربی، یا چلیں اس کی میں بعد میں بات کرتی ہوں، کم از کم تجوید کی شارٹ کورس کیجئے کہ آپ کو پڑھنی آ جائے۔ وہ پہلا سٹیپ ہوگا، لیکن وہ آخری سٹیپ نہیں ہے۔ آخری سٹیپ تو کوئی بھی نہیں ہے، میرا مطلب ہے وہ نیکسٹ سٹیپ نہیں ہے۔ بعض بہنیں بس تھوڑی تجوید سیکھ لیتی ہیں، پھر انہیں لگتا ہے کہ یہ کافی ہے۔ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، اب آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ تجوید تو احترام ہے، مینرز ہیں۔ آپ جس کا کلام پڑھ رہے ہیں تو وہ اس طرح سے ہی پڑھیں جیسے کہ انہیں پسند ہے، جیسے کہ نازل کیا گیا۔ اب اگلا سٹیپ یہ کہ ہمیں اس کو سمجھنا بھی ہے، تو اس کے لیے آپ چلیں، عربی زبان پراپر نہ سیکھیں کوئی بات نہیں، اب تو اتنے کورسز آ گئے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ۔ عربی گرامر کے بیسک کے بھی کورسز ہو رہے ہیں، ایڈوانس کے الحمدللہ میں خود کرواتی ہوں۔ اس کے علاوہ پلگ اینڈ پلے جو بہت مشہور ہے کئی عرصے سے ہمارے ہاں، اب وہ بھی، اس کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ آپ بہنوں کو جو انداز اچھا لگے، ہر انسان ڈفرنٹ ہوتا ہے نا، کسی کو کوئی چیز اٹریکٹ کرتی ہے، کسی کو کوئی چیز آسان لگتی ہے۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ کسی طرح قرآن مجید کو سمجھیں، خود سمجھیں، اس قابل ہو جائیں کہ آپ خود سمجھیں، تو اور سمجھتے جائیں، ساری زندگی سمجھتے جائیں۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے لیے 14 اور کچھ کہتے ہیں 21 علوم پہلے حاصل کریں اور پھر آپ قرآن مجید کو سمجھیں۔ اب یہ تھوڑا میں اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتی کہ میں اتنے جو مدارس میں یہ نظام سسٹم چل رہا ہے، میں تو وہ مجھے پسند بھی ہے۔ میں نے خود بھی شارٹ کورسز الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گرامر سے ریلیٹڈ کچھ کورسز مجھے مدارس کے اساتذہ سے کرنے کا موقع ملا۔ مجھے بہت ساری چیزیں پسند بھی ہیں، لیکن میں اس چیز پر میں ایگری نہیں کروں گی کہ پہلے ہم 14 یا 21، اور ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ 60 علوم ہیں، پہلے وہ سیکھیے پھر قرآن مجید کو آپ سمجھ سکیں گے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ اب اس کو میں سیکھتے سیکھتے ہو سکتا ہے اس کے بعد مجھے موقع ہی نہ ملے۔ ویسے تو چلے ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم شروع تو ہم نے کر لیا تھا، ہم اسی راستے میں تھے، موت آ بھی گئی تو کیا ہوا، وہ تو بات اچھی ہے۔ لیکن جب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ نہ جانے کتنے سال لگ جائیں گے ان علوم کو سیکھتے ہوئے، اور پھر ایک اور بات دیکھنے میں آئی ہے، میں نے جو خود آبزرو کیا، یہ ان علوم کو حاصل کرنے والے بعض اوقات پھر وہ فرقہ واریت اور ان علوم کی باتیں زیادہ کرتے نظر آتے ہیں، قرآن اور سنت کی باتیں کم ہوتی ہیں۔ تو میرا یہ دل چاہتا تھا، جب میرے اندر یہ پیاس تھی اور آج بھی ہے، اللہ تعالیٰ قائم رکھے، مجھے قرآن مجید کے لفظوں کو انجوائے کرنا ہے، اس پہ نظر بھی اس پہ رکھنی ہے، کان بھی اس پہ رکھنے ہیں، میری زبان سے بھی وہی ادا ہو، مجھے ان کو سیکھنا ہے، مجھے ان کی ڈیپتھ میں اترنا ہے، اور ان لفظوں کی تھوڑی سی بھی سمجھ آتی ہے نا، تو آپ کو آیت کا ترجمہ اور تفسیر آرام سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہر انسان کا اپنا انداز ہے، تو میں کسی چیز پہ نہ ڈسکریج کروں گی، میں تو موٹیویٹ کروں گی، انکریج کروں گی۔ آپ کو جو پسند ہے، جو بھی پسند ہے، آپ آئیں تو صحیح، آپ جڑے تو صحیح۔ آپ ابھی ٹائم نہیں دے سکتے،
آپ ترجمہ تفسیر کے 2.5 2.5 3 3 سال کے کم از کم کورسز ابھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ 1 سال کا کورس بہت شارٹ ہوتا ہے، لیکن چلے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے کہ انٹروڈکشن تو ہو جاتا ہے نا۔ لیکن چلے آپ ابھی وہ بھی نہیں اگر کر سکتے تو کسی طرح جڑے تو صحیح۔ اب تو ایسی بھی کلاسز ہیں، چلے ہفتے میں 1 کلاس لے لیں، آپ جڑی رہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ تھوڑی ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، تھوڑا سا بھی وقت ہے نہیں تو نکالیں، زندگی سے وقت نکالیں، چھینیں اور کریں کورس۔ عربی گرامر کے نہ کریں، پلگ اینڈ پلے کے چاہے نہ کریں، آپ کم از کم سادہ ترجمہ اور تفسیر کے تو کریں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اتنی برکت ہوگی، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو جاننا چاہتا ہے اس میں اخلاص کتنا ہے اور اس کی سچویشن کیا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ نواز دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے۔ ہاں اس میں میں پھر کہوں گی، میں بار بار یہ کہوں گی، مجھے خود شوق ہے مختلف چیزوں کو جاننا، ان کی ڈیپتھ میں اترنا۔ علم سے انکار نہیں کیا جا سکتا، علم کی اپنی اہمیت ہے، لیکن قرآن مجید سے جڑنے میں اتنی پریشانی کیوں، اتنی مشقت؟ اس سے پہلے والے جو فیز ہے اس پہ ہم لگا رہے ہیں۔ جلدی سے آ جائے قرآن مجید پہ، بس آپ آ جائیں، اس کو پکڑ لیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، پھر آپ کو خود فیل ہوگا کہ میری ادائیگی اچھی نہیں ہے، میرا تلفظ صحیح نہیں ہے، تو تجویز سیکھنی چاہیے۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ تجویز سکھا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آپ کو دل میں ہوگا نہیں، بات پوری نہیں بنی، مزہ تو آیا لیکن ابھی پورا نہیں، مجھے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کیا ہے، میسج کیا ہے، پھر آپ اس کی طرف بڑھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس میں آپ ترجمہ تفسیر کی طرف بڑھیں، پھر کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیں گے تو آپ کوئی اور کورسز عربی گرامر کے یا کوئی جو بھی، وہ تو ساری زندگی ساتھ ساتھ آپ کریں، کہ قرآن مجید سے جڑنے میں ٹائم نہ لگائیں، بس میں اتنا کہوں گی، جڑ جائیں۔ اب یہ کس کس طرح سے آسان ہے، یہ میں کچھ سلائیڈ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ام، یہ قرآن مجید کے آسان ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ایک تو ہم نے کہا نا کہ نصیحت کے لیے، سب سے پہلے نصیحت کو دیکھتے ہیں، نصیحت ہے کیا جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، اس کے الفاظ بھی آسان ہیں، معنی بھی آسان ہے، نہ پڑھنے میں مشکل ہے نہ سمجھنے میں، یہ ہے اس کا معنی۔ اب ذکر قرآن مجید میں کئی معنی میں استعمال ہوا ہے، خاص طور پہ یہاں پر ہم نصیحت کے طور پہ لیں گے، باقی یہ تعلیم، تذکیر، آگاہی، تنبیہ، کوئی کچھ آگاہی چاہتا ہے تو قرآن مجید بہت آسان ہے، کوئی تنبیہ کے لیے کسی کو کچھ سمجھانا ہے، وارننگ دینی ہے، اسے اچھے برے کی تمیز اور برے سے وارن کرنا ہے، بہت آسان ہے۔ اس سے عبرت ملتی ہے، بہت آسانی سے مل جاتی ہے۔ آپ اس کا ترجمہ اگر پڑھیں، اس کو پہلے سٹیپ میں ویسے ہی دیکھ لیں، اس کے جو واقعات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں قرآن مجید میں، وہ انسان کو آسانی سے سمجھ آتی ہیں، اور ذرا سی بھی کسی میں عقل اور شعور ہے نا، وہ فوراً عبرت پکڑے گا، اس سے نصیحت حاصل کرے گا، اس سے جڑ جائے گا، اس سے پھر آگے سیکھنا بھی آسان ہے، سکھانا بھی آسان ہے۔ اب آپ باقی لینگویجز دیکھیں، دنیا میں بڑی بڑی مشکل لینگویجز ہیں، یہ چائنیز، یہ جیپنیز اور بہت ساری لینگویجز ہیں، لوگ ان کی بھی تو کورس کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا ٹھیک ہے، اس کی گرامر کو مشکل کہا جاتا ہے، بعض اس کی پیچیدگیاں ہیں، لیکن وہ خیر بات کی بات ہے۔ ویسے ایک عام شخص بھی، بالکل عام، وہ بھی اگر قرآن مجید سے جڑتا ہے نا، اسے کوئی اگر پڑھانا شروع کر دے تو اس کی زبان پہ یہ الفاظ چڑھ جاتے ہیں، بڑی آسانی سے چڑھ جاتے ہیں، پھر ان کا معنی جلدی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ آج اگر میں آپ کو ذکر کے 2 3 معنی بتاؤں گی نا، آپ میں سے کوئی اگر بیٹی پہلی بار بھی سن رہی ہوں گی، وہ ان کو یاد رہ جائیں گے۔ یہ اس کی بیوٹی ہے، یہ اس کا معجزہ ہے۔ تو یہ ہر طرح سے آسان ہے نصیحت کے لیے، اور نصیحت میں بہت کچھ ہے، سیکھنے کے لیے آسان ہے، سکھانے کے لیے آسان ہے، عبرت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے، کچھ بھی ہر معاملے میں آسان ہے۔ تو آپ بس اس سے جڑ جائیں، آگے اس میں اور دیکھتے ہیں اس کے کیا معنی ہے۔ اچھا، یہ قرآن مجید کے آسان ہونے کے مختلف پہلو میں اور کیا بات آتی ہے کہ عربی زبان میں نازل ہوا۔ میں پھر بتا دوں، کچھ پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں کسی کو پیش آئیں عربی گرامر میں، کوئی بات نہیں، ہر شخص کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ کسی کو میتھس کتنا مشکل لگتا ہے، کسی کو کتنا آسان لگتا ہے، وہ انجوائے کرتا ہے میتھس کو سالو کرتے ہوئے۔ عربی گرامر بھی اسی طرح ہی ہے، تو ہر سبجیکٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کو وہ اس میں کوئی ایشو آ رہا ہے، آپ قرآن مجید سے نہ ہٹیں، آپ قرآن مجید سے جڑیں، کوئی کورس شروع کر دیں،
پراپر کریں تو سب سے اچھی بات ہے، نہیں تو چلیں کوئی ویکلی کلاس دیکھیں، جڑے رہیں ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ دیں گے۔ تو عربی ایسی زبان ہے، ڈیپتھ میں جانے کے لیے ٹھیک ہے محنت چاہیے، تو کون سا کام ہے جو محنت نہیں مانگتا؟ آپ دیکھا کبھی آپ کھانا بغیر محنت کے پکتا ہے؟ اور جس کھانے پہ جتنی کم محنت ہوتی ہے ویسے تو وہ ہیلدی بھی ہوتا ہے بعض اوقات، مجھے اچانک سے یاد ہے جنہیں یہ ہم لوگ چائنیز کہتے ہیں، بعض دفعہ وہ کچی وغیرہ کم کوک کی ہوئی سبزیاں ہوتی ہیں اور وہ ہیلدی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں جس طرح ہم کھانا پکاتے ہیں ہم تو بالکل اس کی مت مار دیتے ہیں، اس کے جو وائٹامنز ہیں اس کی سب کچھ ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن پسند آپ کے ہسبینڈ کو وہی آتا ہے بھنا ہوا، اس کا رنگ، اس کی رنگت پراپر پکی ہوئی بھنی ہوئی۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کھانا پکانے میں کتنی محنت لگتی ہے، بچوں کو پالنے میں سنبھالنے میں کتنی محنت کی ہے آپ نے، آپ اپنے گھر کو سجانے میں، رشتوں کو نبھانے میں کہاں آپ نے محنت نہیں کی ہے؟ تو قرآن مجید میں اگر تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے تو کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ چلیں وہ بعد میں دیکھ لیں، گرامر کی پیچیدگیاں بعد میں آہستہ آہستہ کریں، لیکن جڑیں تو صحیح۔ اب یہ نہ سوچیے گا کہ پہلے میں یہ سیکھوں گی تو پھر، ہاں فائدہ تو ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ پہلے گرامر سیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بہت جلدی آپ پک کرتے ہیں، وہ مہینوں کی باتیں چند منٹوں میں سمجھ آتی ہیں، یہ فیکٹ ہے۔ لیکن میں پھر آپ کو انکریج کرنا چاہوں گی، میں آپ کو خوشخبری دینا چاہوں گی کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی ہستی کی کتاب ہے جو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ وہ آپ کی محنتیں دیکھتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، لیکن جس میں اخلاص ہوتا ہے نا، جس میں تڑپ ہوتی ہے نا، وہ بغیر اسے زبان کی کوئی پیچیدگیوں یا ان پر وقت لگائے بغیر بھی وہ سینہ کھول دیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے سادہ لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جنہیں آیات کی وہ سمجھ آئی ہے جو بڑے بڑے علماء کی تفاسیر میں بھی وہ آیت آپ کو وہ نہیں سمجھا پائے۔ تو یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یہ باپ پر ہے، آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے، آپ نے کس کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے سارے پہلو رکھ دیے ہیں، لیکن جڑنا ہے۔ بس جڑ جائے، اور اس کے بعد آپ حسب توفیق، آپ جتنی ضرورت ہے شوق ہے آپ سب کچھ لے کر چلتی جائیں۔ اب یہ کیوں آسان ہے؟ عربی جہاں اس کی پیچیدگیاں ہیں وہاں عربی کیا اعجاز ہے۔ آپ کو کوئی زبان چائنیز دیکھ لیں، کوئی اتنی جلدی آپ کی زبان پہ نہیں آئے گی، اس کا معنی جلدی سے سمجھ نہیں آئے گا، عربی کا فوراً آ جاتا ہے۔ پھر ہماری خوش قسمتی الحمدللہ، چلیں عرب میں نہیں ہے تو 70% کے راؤنڈ اباؤٹ یہ الفاظ اردو کے، عربی زبان کے، تو اردو جسے آتی ہے نا وہ عربی بہت آرام سے سیکھ لے گا۔ اس لیے ہم نے اردو کا بھی سلسلہ شروع کیا الحمدللہ ہماری اکیڈمی کی طرف سے کہ آپ اردو تو سیکھیں، اردو بھی صحیح نہ لکھنی آتی ہے نہ پڑھنی آتی ہے، تو چلیں آپ ساتھ ساتھ اردو کو سیکھیں گے تو اردو کی ایک اپنی بیوٹی ہے، جہاں آپ بولتے اچھے لگتے ہیں، آپ خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ تو ہمارے کمپلیکسز ہیں، ویسے تو ہمیں ٹھیک ہے زندگی میں ضرورت ہے، انگلش لینگویج خود بہت خوبصورت لینگویج ہے، لیکن یہ ہماری اب ضرورت بھی ہے، اس کے علاوہ یہ ہماری ویسے آپ کہہ لیں ہمارے نا ایک غلامی ہمارے ذہنوں سے جاتی نہیں ہے۔ ہمیں انگریزی آج بھی بہت اٹریکٹ کرتی ہے، انگریزوں کی وہ جن سے ہم نے آزادی حاصل کر بھی لی سو کالڈ، لیکن آج بھی ہمیں ان کی چیزیں، ان کا فیشن، ان کا کھانا پینا، لائف سٹائل، آج بھی ہم انہی کے دیوانے ہیں۔ تو زبان کوئی بری نہیں ہوتی ہے، سب اچھی ہوتی ہیں، لیکن اردو کی ایک اپنی خوبصورتی ہے۔ مجھے تو اردو، صحیح اردو بولتے ہوئے لوگ اتنا اٹریکٹ کرتے ہیں جب وہ اسپیشلی قرآن مجید پڑھاتے ہوئے۔ میں تو ابھی خود سیکھ رہی ہوں، مجھے تو اس سے جڑنے سے پہلے اردو میری اپنی اتنی خراب تھی، ابھی بھی اتنا کچھ میں غلط الفاظ میں پوری صحیح ادائیگی نہیں کر پاتی۔ میں خود اسٹوڈنٹ ہوں، سیکھ رہی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی سیکھوں گی۔ اور یہ عربی نے، قرآن مجید سے جب میں جڑی ہوں تو مجھے جہاں عربی تھوڑی تھوڑی آنا شروع ہوئی وہاں میری اردو بہتر ہونا شروع ہوئی۔ جب میں قرآن مجید سے جڑی ہوئی تو مجھے دنیا کی ہسٹری کا پتہ چلنا شروع ہوا، مجھے دنیا کا نالج۔ اس ایک کتاب کے پیچھے آپ کبھی ان پڑھ اور جاہل رہ ہی نہیں سکتے، چاہے آپ اسکول گئے ہیں یا نہیں گئے۔ یہ ایسی کتاب ہے، یہ آپ کو دنیا کی ہسٹری بھی ساری بتا دے گی، دنیا کے کرنٹ ایشوز بھی بتا دے گی، آپ کے پاس اتنا نالج آ جائے گا کہ آپ چاہے اسکول ایک دن بھی نہیں گئے ہوں گے۔ ویسے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جانا نہیں چاہیے، لیکن میں اس کتاب کا معجزہ بتا رہی ہوں، یہ سب کچھ سکھا دے گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو عربی زبان کی اپنی خوبصورتی ہے، عربی زبان سب زبانوں سے یاد کرنا پڑھنا آسان ہے، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، 23 ایئرس یو نو، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ تو اسی لیے آپ، ویسے تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں، کورسز کریں 2.5 سال کے، 3 سال کے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں، بار بار کریں، ایک بار کیوں بار بار کریں، تو لیکن
جب کبھی آپ نے کسی کو پڑھانا ہے اور کوئی پراپر کورس آپ نہیں کروا رہے، تو ایک تعلیم کا طریقہ یاد رکھیے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل کرنا. اور تعلیم کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا، تھوڑا تھوڑا کر کے لینا. تو کبھی بھی کسی کو آپ کچھ پڑھائیں سکھائیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے، بہت برڈن نہ ڈالیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، آہستہ آہستہ، اس سے چیز سمجھ آتی ہے، یاد رہتی ہے. پھر قرآن مجید کی تمام بنیادی تعلیمات پہلے چھوٹی چھوٹی صورتوں میں آئیں، پھر لوگوں نے ان سے سبق سیکھے، ان کو اندازہ ہو گیا، انٹروڈکشن. اس کے بعد ڈیٹیل آئی. پھر قرآن مجید میں ہر بات کو مختلف شکلوں، صورتوں، مثالوں، واقعات ایسے سمجھایا گیا ہے کہ وہ آرام سے سمجھ آ جاتی ہے. ایک جگہ نہیں آئی، ریپیٹ ہوتے ہیں، دوسری جگہ آ جاتی ہے. واقعی ایسا ہوتا ہے، پہلی بار نہیں آتی نا، دوسری تیسری چوتھی پانچویں کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے. اور پھر قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم ہے، ان کا اپنا انداز ہے، اس سے انسان کو خود بہت کچھ سیکھنے کو، سمجھنے کو ملتا ہے. تو یہ مختصر سا ایک انٹروڈکشن کہ کس طرح سے ذکر کے لیے آسان ہے. بس قرآن مجید سے جڑ جائیے، نیت کیجئے قرآن مجید سے جڑنا ہے. اس رمضان آپ نیت کریں، پکی نیت کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں کہ وہ آپ کو یہ اس راستے پہ چلا دیں، قرآن مجید سے جوڑ دیں، آپ کی مدد کریں، آپ کے لیے آسان کر دیں. خوب خوب دعائیں کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دیں، اللہ تعالیٰ پھر آپ سے یہ قبول فرما لیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. آپ جب اس راستے پہ آئیں گی تو آپ دیکھیں گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ پہ اتنا پیار آئے گا. خود ہی آپ کو ایک بک دیے، خود ہی آپ کو ایک ان کی ہدایت کا کمپلیٹ پیکج دیا، اور خود ہی آپ کو اس کی طرف بلا رہے ہیں، اور ذرا سے بھی آپ کی ایفرٹ دیکھتے ہیں نا، ذرا سے بھی، خود ہی آپ کو اس راستے پہ لے آتے ہیں، خود ہی آپ کی مدد کرتے ہیں، خود ہی آپ کو اس راستے پہ چلا دیتے ہیں، آپ کا دل کھول دیتے ہیں، آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. پھر بعض دفعہ واپس جانا، آپ گر بھی جائیں، وہ پکڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، وہ آپ کو واپس نہیں جانے دیتے. لیکن یہ آہستہ آہستہ، یہ آپ کی، پھر آپ کے اندر اخلاص کتنا ہے، پھر خود ہی وہ آپ کو سارا کچھ ان مراحل سے گزارتے ہوئے، آزمائشوں سے گزارتے ہوئے، لیکن آپ کے اندر وہ اخلاص کو دیکھ چکی ہیں، وہ خود ہی سب کچھ آسان کر دیتے ہیں، پھر استقامت بھی دیتے ہیں، اور آخر میں قبول بھی کر لیتے ہیں اور راضی بھی ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور آخر میں جنت رکھی ہوئی ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ تو تیار بیٹھے ہیں قدم قدم پر نوازنے کے لیے، ہماری طرف سے سستی ہے. اچھا جی، اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. سمپل، بہت تھوڑا ٹائم میں اس پہ لوں گی. ایک جینٹل ریمائنڈر، سورۃ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب جس کانٹیکس میں یہ آیات اتری ہیں، اور یہ 31 ٹائمز اس سورہ مبارکہ میں آئی ہے، تو وہاں پہ اب یہ جنوں سے بھی خطاب ہے اور انسانوں دونوں سے، اور دونوں کے جو مکذبین ہیں، جو جھٹلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آیت کے کانٹیکس میں بات نہیں کر رہی، میں اپنے اور آپ کے لیے ریمائنڈر کی بات کر رہی ہوں. سمپل ترجمہ کر دیتی ہیں تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں، بیسیکلی یہ تم دونوں ہیں. عربک گرامر والوں کو اندازہ ہوگا، ربی کما، تم دونوں کے رب. تو اس سے مراد انسان اور جن ہے. لیکن چلیں، ہمارے یہاں بعض اس کو نہیں اس کو اسلوب کو ان کو اندازہ ہوتا، وہ جیسا ترجمہ کرتے ہیں ٹھیک ہے. آپ بس سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ تکذیبان پھر آگے تسنیہ کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دو. تو یہ اب اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں اعلیٰ کا کیا مطلب ہے، اس میں کیا نعمتیں کون سی مراد ہیں. اور اب یہ 31 دفعہ ہے. جب کبھی اس کی تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گی، آپ کو بہت مزہ آئے گا کس کس طرح 31 دفعہ کہاں کہاں آیا. اور باقی ہم دیکھتے ہیں کہ آلائی اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ وہ ضرورتیں ہوتی ہیں جو انسان کی، یہ وہ نعمتیں ہیں جو انسان کی ضرورت مہیا کرتی ہیں اور آتی رہتی ہیں، ملتی رہتی ہیں. تو اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. اور باقی کبھی صرف اس کا ایک معنی نہیں ہے، صرف نعمتیں معنی نہیں ہے. فضل، قدرت. میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ یہ جنت اور جہنم کے ساتھ بھی جب ذکر آتا ہے تو ساتھ یہی آیت ریپیٹ ہوتی ہے. تو جنت کے ساتھ تو آپ سمجھ جائیں گے، پھر آپ سوچیں گے کہ جہنم کے ساتھ یہ کون سی نعمت ہے. تو وہاں پر یہ بامانہ نعمت نہیں، بامانہ قدرت ہوگا انشاءاللہ تعالی. بس اتنی ہی ڈیٹیل، زیادہ نہیں. یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا میرے اور آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے. یہ تو ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں انسان بنا کر، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمیں امتی بنا کر پیدا کیا، اور اس طرح سے دنیا میں یہ وقت گزارنے کی توفیق دی. یہ تو اللہ تعالیٰ ہے نا.
وہ کس کو کیڑا بنانا ہے، کس کو کون سی مخلوق بنانا ہے، کس کو جانور، کس کو پرندہ، کس کو انسان. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت بڑا درجہ دیا ہے، یہ شرف بخشا. لیکن یہ کافی نہیں ہے، صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے جب تک کہ یہ بات نہ بنے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن باتوں پر ایمان لانے کا کہا ہے ان پر مکمل ایمان نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ ہو تو یہ بات ادھوری رہتی ہے. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ دیکھ لیتے ہیں آلہ کا لغوی معنی یہ بہت سارا ہے. نعمت بھی ہے، قدرت، نشان عظمت بھی، وہ نعمتیں جو انسان کی ضرورت مہیا کرتی ہیں، آتی رہتی ہیں، ملتی رہتی ہیں، اور اسے زندگی بسر کرنے کے لیے پھر کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی. اور بس اتنا ہی. باقی یہ تفصیل ہے، میں بھیجوں گی گروپ میں، شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ وہاں پر اسے پڑھ لیجئے گا. بات یہ ہے کہ یہ ریمائنڈر اتنی بار اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا تھا؟ اپنی قدرت کا بھی اظہار کر رہے ہیں اور ہمیں بھی یاد دہانی ہے کہ وہ نعمتیں، سب سے بڑی نعمت کہ ہمیں انسان بنایا اور پھر ہمیں ایک وقت دیا ہے. اب ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ تو استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی گڈ بکس میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت نوازیں گے، وہ راضی ہو جائیں گے. تو اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور چاہیں تو اس وقت کو ہم ضائع کر دیں، برباد کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا یہ سبب بن جائے. تو بس یہ تو انسان کو سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے، قرآن مجید کی نعمت ہے. پھر آگے اس کی ڈیٹیلز ہیں اللہ تعالیٰ کی. خود ایک یہ نعمت توحید ایک نعمت ہے، تو انسان ناشکری کرتا ہے تو شرک میں پڑ جاتا ہے. سنت نعمت ہے، انسان ناشکری کرتا ہے بدعت میں پڑ جاتا ہے. اور ہم سب اپنی اپنی نعمتوں کو دیکھیں. یاد رکھیں نعمت کا ایک قاعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اگر آپ کوئی دینی نعمت ہے، دنیاوی نعمت ہے، کوئی بھی نعمت ہے، اس کی آپ قدر کریں گے، شکر کریں گے، شکر گزار ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کریں گے. یہ فیکٹ ہے، آپ آزما کے دیکھ لیں. نہیں کریں گے، وہ نعمت آپ سے واپس لے لی جائے گی، کسی اور کو دے دی جائے گی. اس نعمت میں واپس نہ لے گئی تو برکت اٹھ جائے گی، مزہ اٹھ جائے گا، آپ کو کوئی مزہ نہیں آئے گا اس چیز میں جب آپ اس کی ناقدری کریں گے. بلکہ عام طور پہ دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ جب انسان کسی نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو اسے وہ نعمت واپس لے لی جاتی ہے. اور یہ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو ذکر کرتی ہوں کہ میں پچھلے کئی سال سے میں یہ چیز خود اپنی آنکھوں سے میں مشاہدہ کر رہی ہوں کہ بہت سے اسٹوڈنٹس آتی ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس، اور یہ صرف ہمارے ہاں نہیں، ہر اکیڈمی میں، ہر ادارے میں، کسی بھی ادارے میں چلی جائیں، مدارس میں چلے جائیں، کہیں بھی آغاز بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن جو فائنل پہنچتے ہیں نا وہ چند گنتی کے چند اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ تو ہیں جو ایک کو چھوڑ کے تو اس سے بہتر جگہ پر چلے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسے ہیں کہ ایک کو چھوڑتے ہیں، دوسرے کو چھوڑ دیا، تیسرے کو، یہ اسی طرح کرتے رہتے ہیں. آخر میں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا، وہ کسی چیز کے ساتھ بھی نہیں جڑ پاتے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور ان میں سے بہت ساری ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، صحت بھی ہوتی ہے، انرجی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ سیریس نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ بس کبھی اٹینڈ کر لی کلاس، کبھی نہیں کی، اب کبھی مہینوں بعد اٹینڈ کی تو وہ جو سنا وہ مشکل لگا، پھر ان کو لگا یہ تو گروپ بہت مشکل ہے، پھر چھوڑ دیا، یا ویسے غفلت کی وجہ سے، اپنی کوئی کمی کوتاہی کی وجہ سے. تو کیونکہ وہ بھی تو ہے نا جو آخر تک جا رہے ہیں، کورس مکمل کر رہے ہیں، تو استاد کے لیے تو سب برابر ہوتے ہیں. سٹارٹ میں تو سب ایک ہی جذبے سے شاید آتے ہوں گے، لیکن بعد میں پھر کس میں کتنا اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کس طرح منزل تک پہنچاتے ہیں. تو استاد کے دل میں بھی ان سٹوڈنٹس کی عزت اور قدر بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. استاد کی نظر میں کسی میں فرق نہیں ہے، چاہے کوئی جتنا بھی لائق ہے یا کوئی اتنا نہیں بھی ہے، یہ میٹر نہیں کرتی چیز. کم از کم مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے آپ کا شوق کتنا ہے، جذبہ کتنا ہے، آپ ریگولر کتنا رہتی ہیں. اور میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں اپنی کچھ سٹوڈنٹس کی جو کینسر کے ساتھ سٹرگل کرتے ہوئے، فائٹ کرتے ہوئے بھی وہ قرآن کلاس نہیں چھوڑا کرتی تھیں. اسی طرح انہوں نے کبھی بھی کوئی کلاس نہیں چھوڑی ہے. ادھر ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، ادھر کلاس لائیو تک لیتی رہی ہیں یا ریکارڈنگ باقاعدگی سے سنتی رہی ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں تڑپ کتنی ہے، آپ کسی چیز کو کتنا سیریس لیتی ہیں. اور جو سیریس نہیں لیتی وہ ہمارے سامنے ریپلیس کر دی جاتی ہیں ڈیلی بیسس پہ، چھوڑ جاتی ہیں، ان کی جگہ نئی آتی ہیں. اور جو نئی آتی ہیں وہ بعض دفعہ چھوڑ جانے والوں سے کہیں بہتر. ان کا جو جذبہ دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ تو اتنے عرصے سے انتظار کر رہی تھی کہ ہمیں موقع ملے، ہم قرآن مجید سے جڑیں. وہ تو تڑپ رہی تھیں، وہ تو کسی کے کوئی گھر کے مسئلے تھے، کسی کے ہیلتھ ایشوز تھے، کسی کے گھر میں کوئی بزرگوں کو سنبھالنا تھا، کسی کا کوئی ایشو، جینون ایشوز تھے، تو وہ جڑ نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ تڑپ رہی تھی کہیں بیٹھی. تو اب یہ ناقدری کرنے والوں کو سائڈ پہ کر دیا گیا اور انہیں ان کی جگہ پہ لے آیا گیا، موقع دیا گیا. موقع سب کو ملتا ہے،
اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ نہیں کر سکتا. موقع سب کو ملتا ہے، ہر انسان کو ملتا ہے، مسلمان کو بھی ملتا ہے، کافر کو بھی ملتا ہے. موقع سب کو ملتا ہے، سب کے سامنے ایک دفعہ یہ حقیقت آتی ہے اس دنیا کی کہ حقیقت کیا ہے، اس کو بنانے والا کوئی ہے. یہ یہ اسلام کے بارے میں انسان آج کل تو سوشل میڈیا پہ سب کچھ سامنے ہے، ہر کوئی کچھ دیر کے لیے سوچتا ضرور ہے. یہ اور بات ہے کہ جھٹک دیتا ہے، اسے اس میں فائدے نظر نہیں آتے. کون اپنی فیملی کے اگینسٹ جائے اور اس اسلام قبول کرے؟ یہ ساری فیملی ہمارے خلاف بائیک آؤٹ کر دے گی، ناراض ہو جائے گی، میرے اپنے پیرنٹس، بہن بھائی بائیک آؤٹ کر دیں گے. تو یہ چیزیں پھر انسان اپنے فائدے کے پیچھے، بعض اوقات پھر دنیا کی محبتیں، پھر اسلام کے پیچھے اس کو لگتا ہے مجھے یہ چھوڑنا پڑے گا. تو یہ ذاتی مفاد کے پیچھے لوگ ایسا کرتے ہیں. لیکن ہدایت ایک دفعہ سب کو جھلک ضرور دکھاتی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا ٹریلر، آج کل تو اس کا ٹیزر نام رکھے ہوئے انہوں نے، ٹریلر ضرور آپ کو ہدایت کا ملتا ہے. اب آگے آپ اس کی کس طرح فالو کرتے ہیں یہ آپ پر ہے. تو یہ تھی جی آج کی آیت مبارکہ. اس میں آپ کی نعمتیں صحت ہے، وقت ہے، شوہر، اولاد، کوئی بھی نعمت ہے نا، کوئی بھی والدین، ان کی قدر کیجئے. گھر کی ایک ایک نعمت کو آپ جتنی دفعہ نظر پڑا کریں الحمدللہ کہا کریں، ہر نعمت کی قدر کریں. اور بہترین قدر کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے شیئر کریں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچائیں. یہ بہترین شکر گزاری کی شکل ہوگی. باقی کم از کم الحمدللہ زبان سے ضرور کہیں. اچھا جی، سیکنڈ لاسٹ آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. اور ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحدید آیت نمبر 11. بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، اچھا قرض دے. اور یہ قرض وہی ہے جو ہم بھی کسی کو دیتے ہیں، کبھی آپ کو بھی لینا پڑتا ہے. تو اب سیم ویسا ہی ہے، جس کو دیتے ہیں اور بس اسی کو ہی دے رہے ہوتے ہیں اور اسی سے ہی واپس لینا ہوتا ہے. تو خیر، اب یہاں پر ایک بات تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ تو قدیر ہے، انہیں نہ کسی چیز کی کمی ہے نہ ضرورت ہے، وہ سب کچھ خود کر سکتے ہیں. لیکن یہ سسٹم ایسا بنایا ہے دنیا کا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا دین اسلام پھیلانے کے لیے اس زمین پر، وہ بھی انسانوں کی یہ شکل میں مدد سے یہ کام لیا جائے گا. اور پھر یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کو جو قرض دے گا، یعنی یہ بھی اس کی تفصیل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتی ہوں وہ کیا ہے قرض حسنہ. تو میں پھر بتا دوں، وہ محتاج نہیں ہے، کہ ہماری آزمائش ہے کہ ہمیں جو دیا ہے اس میں سے دینا ہے. انسان اگر یہ سوچ لینا کہ مجھے یہ صحت ملی ہے اللہ نے دی ہے، یہ وقت ملا ہے اللہ نے دیا، یہ پیسہ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ میری محنت ہے، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے ہی دینا ہوتا ہے. تو جب آپ یہ سمجھ لیں گے کہ ادھر سے وہ مجھے دے رہا ہے، چاہے میں محنت کر بھی رہا ہوں لیکن میری محنت سے، میرے حق سے ہمیشہ مجھے زیادہ ہی ملتا ہے. چاہے تنگی بھی آ جائے، رزق کی ٹیمپریری وقتی طور پہ، آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کی صحت، نعمتیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، صرف مال اور دولت، پیسے کو ہی دیکھتے ہیں. ادروائز اگر ایک طرف سے تھوڑی کمی ہے تو کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ آپ کو دیا ہوتا ہے. اب اس کو آگے آپ نے اللہ کی مخلوق کو دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا ہے. تو جو دے گا یہ سوچ کر کہ مجھے تو اللہ نے دیا ہے، چاہے میں جتنے بھی ہاتھ پاؤں مار لیتا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے میں اتنی محنت کرتا، دن رات جاگتا، اتنی کوشش کرتا، اس کے باوجود مجھے یہ پیسہ، یہ سٹیٹس نہ ملتا. تو اللہ نے دیا نا. ایک ہی لائن میں چلنے والے، ان کی زندگی کے انداز مختلف ہو جاتے ہیں، ان کا رزق مختلف ہوتا ہے. تو جو ہے آپ کے پاس اللہ نے دیا تو اس کے اندر سے ہی دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، ایک تو اس کو ڈبل کر کے دیں گے. یہ عام دنیا کا قرضے کی میں نے ہلکی سی مثال دی ہے. اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ سودا کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو اس طرح نہیں کریں گے، یعنی کہ اب میں آپ کو دیتی ہوں کوئی چیز، قرض دیتی ہوں تو آپ اتنا ہی مجھے دیں گی. اور یہ ہم انسانوں کی دنیا. لیکن جب کوئی اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ کس طرح آپ کو واپس کرتے ہیں. وہ بڑھا چڑھا کے، یدائف کا بعض اس کا دگنا مانا کرتے ہیں. اور قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سورۃ البقرہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ایک نیکی کا 700 گنا تک بھی آپ کو اجر ملتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیکی میں اخلاص کتنا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے کتنی خالصتاً کی گئی اور کتنی ایفرٹ کی گئی. اور دوسری بات، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے بڑا عمدہ اجر ہے.
اب یہ ہم اجر کریم، اجر کریم، اجر عظیم، اجر عظیم پڑھ پڑھ کے نا ہمیں ان لفظوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. ان شاء اللہ تعالیٰ میں کبھی ڈیٹیل سے اس کو بعد میں، آج موقع نہیں ہے کہ اس میں کیا کچھ شامل ہو سکتا ہے. تو اب اس کی سلائیڈ دیکھتے ہیں. کچھ چیزوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے، ہمیں ان کا تھوڑا سا بھی اندازہ ہو کہ ان کا ایگزیکٹ معنی کیا ہے تو آپ کو منہ میں پانی آئے، آپ وہ کام کرنا چاہیں. اچھا جی، اس کو دیکھتے ہیں. قرض حسنہ، اس میں ام، اچھا نہیں، یہ تو آخری آیت پہ چلے گئے. اچھا جی، قرض حسنہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ اس سے کیا مراد ہے، اور پھر کچھ اور باتیں اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. دیکھیے اس کی ڈیٹیل ہے. مختلف تفاسیر میں اس آیت مبارکہ کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں. ایک مین میں بتا دوں، سورۃ الحدید کے پوائنٹ آف ویو سے خاص طور پر یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں جو خرچ کیا جاتا ہے، اور اس میں باقی سب بھی شامل ہو جاتا ہے. ہر وہ مال جو صرف آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کی ہدایات، اس کے احکام کے مطابق آپ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور بتائے ہوئے طریقے سے. اب یہ نہیں کہ حرام مال سے دیا جا رہا ہے یا دکھاوے کے لیے دیا جا رہا ہے، جو بھی ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی ڈومیننس مطلوب ہو. اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں. خاص طور پہ آپ کسی بھی طرح دینی مدارس کو بھی یا کسی بھی جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس میں ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی فیس دے سکتے ہیں، ان کے کسی بھی طرح سے مدد کر سکتے ہیں. یہ ٹاپ پہ رہے. اس کے علاوہ باقی جتنا بھی کوئی اچھا کام ہے جس سے کوئی بھی کسی کو فائدہ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کوئی بھلائی، وہ سب بھی اس میں شامل ہے. تو اب آگے اس کی ڈیٹیل ہے. مختلف لوگ مختلف طرح سے کیٹیگرائز کرتے ہیں اس کو، کہ جو صدقات ہوتے ہیں جو وہ سب اس میں شامل ہے. صدقات کی اپنی تفصیل ہے کہ یہ ڈیفینیشن ہے، اس طرح کے اتنی طرح کے ہوتے ہیں. اب وہ جتنی طرح کے بھی ہیں نا، وہ بیسیکلی وہ فرض ہیں تو انہیں زکوٰۃ کہہ دیتے ہیں. پھر اس کے آگے ایک نفلی ہوتے ہیں، بعض نے بیچ میں بھی کہا ہے کہ یہ بھی ہوتے ہیں. یہ میرا ٹاپک اس وقت نہیں ہے. میرا ٹاپک یہ ہے کہ قرض حسنہ سے مراد وہ مال ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے چاہے دین پہ لگا رہے ہیں، چاہے آپ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کے بھلائی کے لیے لگا رہے ہیں، چاہے کوئی بھی سبیل اللہ فی سبیل اللہ کوئی جہاد میں خرچ کیا جائے، یا کسی بھی محتاج کی ضرورت کو دور کرنے کے لیے آپ اگر کر رہے ہیں، تو وہ قرض حسنہ ہے. اب اس میں کچھ چیزوں کا خیال کرنا ہے. میں نے جیسے ابھی ذکر کیا نا، اب یہ نہیں کہ مذاق کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حرام کما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قرض حسنہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ انچاہے دل کے ساتھ دیتے ہیں. تو نہیں، خوشی سے دینا ہے، اتنی خوشی سے، یا اللہ یہ آپ نے مجھے دیا ہے، آپ کی توفیق ہے، اتنے اربوں لوگوں میں آپ نے مجھے ان چیزوں سے، ان نعمتوں سے نوازا ہے، تو میں اس میں سے میں خوشی سے آپ کے راستے میں دوں گی. تو خوشی سے اللہ تعالیٰ کو قرض دینا ہے. اور پھر اور بھی اس کی تفصیلات ہیں، یہ دیکھتے ہیں. یہ 10 امور کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے، ان کے اس سے آپ کا جو آپ قرض تو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، جو بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ 2 باتیں ملیں گی آپ کو. کئی گنا بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ دیں گے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور اجر ملے گا. اس اجر میں تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. اب اس قرض حسنہ کو ذرا دیکھ لیں کہ اس میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، یہ ہونا کیسا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اسے افضل صدقہ بنا دیں. ٹھیک ہے. تو قرض حسنہ سے مراد ہر وہ مال ہے، اس میں اب آگے صدقات بھی آ جائیں گے، وہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ کہاں کہیں بھی لگا رہے ہیں تو یہ سب آ جائیں گے. تو آپ نے یہ صدقہ، زکوٰۃ، ان چیزوں میں کوئی کنفیوز نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور قرض حسنہ میں یہ مال ہی ہے بیسیکلی. اب اسے کسی بھی اچھے کام میں لگایا جائے، آپ چاہے دین کے راستے پہ لگا رہے ہیں، آپ چاہے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، پھر لوگوں کی مدد آپ صدقے کی صورت میں کر رہے ہیں، صدقے میں آگے فرض ہیں، نفل ہیں. ٹھیک ہے. تو اس ترتیب سے آپ ذہن میں رکھیے گا، اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب بات ٹاپک ہے قرض حسنہ. حسنہ مطلب اس کے بڑے معنی ہوتے ہیں، خوبصورت بھی، اچھا بھی، بھلائی بھی. تو یہ اچھا قرض کون سا ہے؟ یہ اس میں 10 امور ہوں گے تو یہ صحیح والا قرض حسنہ بنے گا. ایک تو حلال کمائی سے خرچ کیا جائے، حرام کمائی قبول نہیں ہے، یہ مذاق ہے دین کے ساتھ. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں 2 نمبر یہ ادھر سے مال لے کر تو اچھے کاموں میں انویسٹ کر دیا، کوئی بات نہیں، ہم نے لوگوں کا یہ جو حرام کما رہے ہیں، جو ناجائز کام کر رہے ہیں، جو کرپشن کر رہے ہیں، ہم نے ان کا مال چوری کیا ہے یا
ہم نے کرپشن سے ان سے لے لیا ہے تو ایک ہی بات ہے نا، لیکن لگا تو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہ کیجیے. ٹھیک ہے؟ تو جو کام آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں نا، تو عمل صالح کی ڈیفینیشن ہی بھولنی ہے. عمل بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اور طریقہ بھی بتایا ہوا اللہ تعالیٰ کا، جو کہ سنت طریقہ ہوگا. اب یہ چوری کر کے، کرپشن کر کے مسجد کو چندہ دینا، مسجدیں بنوانا، یہ تو دین کے ساتھ مذاق ہے، کیونکہ یہ سنت طریقہ تو نہیں ہے. اچھا چلیں. تو قرض حسنہ جب اللہ تعالیٰ کو آپ نے کوئی بھی مال اپنے گھر سے نکال کے دینا ہے، اب آگے وہ کہاں کہاں دے سکتے ہیں یہ ٹاپک، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تو میں ڈیٹیل سے ہم شیئر کریں گے. بس جو بھی مال آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہے ہیں، تو جسے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تم مجھے قرض دو، میں تمہیں اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کے دوں گا. کیونکہ انسان کی یہ نفسیات ہے نا، اسے جو چیز واپس آتی ہوئی نظر نہ آئے تو وہ پھر دیتا نہیں ہے. اسے وہی کام کرتا ہے، وہیں پہ انویسٹ کرتا ہے جہاں اسے فائدہ ہو. اب عقل والوں کے لیے اس سے بڑا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کو بنانے والی ہستی وہ ہم سے یہ قرض حسنہ کی بات کر رہی ہے. اور ایک آیت مبارکہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی جانوں کے سودے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جانوں کا سودا کر لیتا ہے کہ یہ میری جان، میرا مال، میری انرجی، میرا ٹائم، سب آپ کے لیے، آپ کے راستے میں، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح نوازتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ نے دینا ہے وہ بہترین دینا ہے، صدقے میں ناقص مال نہیں دینا. اور اس وقت صدقہ کرنا زیادہ افضل ہوگا جب آپ کو خود بھی ضرورت ہے، وہ چیز خود بھی اچھی لگ رہی ہے، تو اس کا اجر بڑھ جائے گا. لیکن کوئی بات نہیں، آپ نے یہ پھر بھی دیتے رہنا ہے. اچھا جی، اور اس میں کیا ہے؟ پھر اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو آپ مقدم رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند آتی ہے. پھر صدقہ چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے، لیکن دونوں صورتوں سے آپ دے سکتے ہیں. کیونکہ دکھا کر دینا، کسی کے سامنے دینا، اور آپ کا مقصد، آپ کی نیت ریاکاری، دکھاوا نہیں ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو تیسرا پرسن آپ کو دیکھ رہا ہے، تھرڈ پرسن، بعض دفعہ وہ بھول گیا ہوتا ہے. تو جب آپ کو ایک اچھا کام کرتے دیکھتا ہے تو اسے بھی خیال آتا ہے، یا اسے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تو آئیڈیا ملتے ہیں. تو چھپا کر بھی دینا ہے اور دکھا کر بھی دینا ہے، تو باقی دونوں طرح سے بہتر ہے، دونوں طرح سے دینا ہے. لیکن قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ چھپا کر دینا بھی تھوڑا بہتر ہے. صدقہ دینے کے بعد احسان نہیں جتلانا. ٹھیک ہے؟ یہ بھی قرآن مجید کی آیات ہیں کہ یہ جو صدقے کے بعد، کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے دینے کے بعد جو احسان کرتا ہے، جتاتا ہے، یہ جو اذیت ہے ایک طرح کی جو اسے دے رہا ہے. تو یہ اب اس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ سے کبھی شیئر کروں گی کہ نہیں یہ کتنی ناپسندیدہ بات ہے. اس سے بہتر کہ وہ نہ یہ کام کرتا کہ اگر اس کے بعد احسان ہی جتانا. اور یہ ہم عورتوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، ہم کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرتی ہیں، ہم احسان جتا جاتی ہیں. اس چیز پہ، اپنی عادت پہ آپ نظر رکھیے، کنٹرول کیجئے، اور نہ ہی کسی دوسری صورت میں اس کا معاوضہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہم عورتیں کرتی ہیں. ہم اگر کسی کو تنخواہ سے ہٹ کر، فرض کریں اگر کوئی صدقہ دے دیا، کوئی گھر آئی ہیں، کوئی بی بہن ضرورت مند، تو صدقہ دے کے پھر کہتی ہیں اچھا اب آئی گئی ہو تو یہ ذرا برتن میرے صاف کر جاؤ، یہ میرے 2 کپڑے گندے پڑے ہیں دھو جاؤ، یہ میرا کمرہ گندا پڑا ہے صاف کر جاؤ، اور اس کے ہم پیسے نہیں دیں گے کہ ہم نے صدقہ جو دیا ہے. نہ میری بیٹی، اس طرح کبھی نہ کیجیے گا، وہ آپ کا یہ صدقے میں شمار نہیں ہوگا. آپ نے جو اس سے کام لیے، سروس لیے، وہ آپ الگ پے کریں گی، اور جو صدقہ دیا ہے وہ الگ ہے. اور صدقہ دینے کے بعد اس صدقے میں سے اب آپ نہ احسان کریں گی اس پر، اور نہ ہی آپ اس میں کوئی اور ایکسٹرا سروسز لیں گی. یہ باتیں صدقے کو برباد کر دیتی ہیں. پھر صدقے میں کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. پھر اپنے دیے ہوئے صدقے کو حقیر سمجھیں. کبھی نہ سمجھے میں نے بہت دیا، کبھی نہ سمجھے میں نے بہت عبادت کی، کبھی نہ سمجھے میں نے بہت قرآن مجید پڑھ لیا اور میں نے بہت دین کی خدمت کر لی. نہیں، وہیں پہ فل سٹاپ لگ جائے گا. ایک ہوتا ہے خیال خود سے آ گیا، کوئی بات نہیں، وسوسے ہیں شیطانی، ان کو جھٹک دیں. ایک ہوتا ہے خود آپ سوچ رہے ہیں اس دفعہ میں نے بہت پیسے دیے ہیں اور اس سے لوگوں کو یہ فائدہ ہوا، بہت پیسہ دیا، یہ نہیں، اس دفعہ میں نے بہت عبادت کی ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہے نا، آپ کی اس چیز کو، اس میں کمی آ جاتی ہے. قبول تو اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، لیکن یہ اس کے افضل ہونے میں کمی آ جاتی ہے. اپنی ہر عبادت، اپنی ہر کوشش، ہر ایفرٹ پہ کبھی بھی مطمئن نہ ہو، اسے بہت زیادہ نہ سمجھیں، اسے کم ہی سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی کہہ کے دعا کیا کریں کہ یا اللہ، یہ جو ہمارا تھوڑا سا بھی ہے نا، جو تھوڑی بھی کوشش کی ہے، تھوڑی بھی عبادت کی ہے، اسے قبول کر لیں، اس تھوڑے میں بھی برکت ڈال دیں. تو یہ جو تھوڑا ہوتا ہے نا، اس کو ہمیشہ تھوڑا سمجھیں اور کہیں، تھوڑے کو کبھی زیادہ نہ سمجھیں، ورنہ وہیں پہ فل سٹاپ لگ جائے گا. آپ کو مزید جو نوازشیں آپ پر ہو رہی ہیں وہ پھر نہیں اس طرح سے ہوں گی. اگر صدقے میں اپنا بہترین اور پسندیدہ مال دیں، یہ زیادہ بہتر ہے. باقی ٹھیک ہے،
آپ کے گھر میں کوئی کپڑے اب آپ کو اتنے اچھے نہیں بھی لگ رہے، آپ نے نئے لے لیے تو آپ نیا لے لیں، بالکل لیں، اللہ نے آپ کو دیا، بار بار لیں، ساتھ ساتھ پیچھے سے دیتے جائیں، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ آپ کے دل سے اتر گئے کوئی بات نہیں، کسی کے کام آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھی چیز دیں گی، تو یہ چیز مطلوب ہے، جتنی آپ اچھی دیں گی، جو آپ اپنے لیے پسند کرتی ہیں، آپ کسی کو دیتے ہوئے وہی چیز دیں، اسی انداز سے دیں۔ میں پھر کہوں گی، اتنی غربت ہے، آپ تھوڑا کم درجے کا کھانا یا لباس بھی کسی کو دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، وہی قبول کرنے والے ہیں۔ اور کیونکہ ضرورت بہت ہے، غربت بہت ہے ساری دنیا میں ہی، یہ ہمارے ہاں بھی ہے، باقی اور بھی بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں، بہت غربت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ بالکل قبول کریں گے۔ لیکن آپ جب قرآن مجید سے جڑیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے بہتر سے بہتر دینی ہے چیز بھی، اور بہتر سے بہتر انداز میں بھی۔ پھر محتاج کو صدقہ دینے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس پہ احسان کیا ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ میرے مال میں سے اس کا حق تھا اور میں نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا، یہ کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں تو اس کی آپ آنکھوں میں بھی نہ دیکھیں، اس کے چہرے کی طرف دیکھیں ہی نہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر ایک جو عاجزی ہے اور وہ شکر گزار ہو رہا ہے، تو یہ آپ کو کسی خود پسندی اور تکبر میں مبتلا کر دے۔ تو یہ اللہ والے اہل القرآن ان چیزوں کا بہت خیال کرتے ہیں، تو وہ چھپا کر دیتے ہیں اور بس دے کر نکلنے والی کرتے ہیں، زیادہ اس سے بات چیت نہیں کرتے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ایک تو اس کو بھی دیں گے، اس کو بھی بعد میں سناتے رہیں گے میں نے تجھے یہ دیا وہ دیا۔ ہاں، یہ کسی ایک سچویشن میں ایسا کیا بھی جا سکتا ہے، وہ سچویشن یہ صدقے کی ہر دفعہ نہیں ہوتی ہے، وہ پھر کبھی آپ کو بتائیں گے۔ ہم عورتیں خاص طور پہ خواتین سناتی رہتی ہیں اس کو، یا اسے نہیں سناتی کسی تیسرے کو سنائیں گی، میں نے اس کو اس دفعہ راشن ڈلوا کے دیا اس کے گھر میں، اس کے میاں کا یہ تھا تو میں نے اس کے لیے یہ کیا، اس کے بچے کا یہ تھا تو میں نے اس کو یہ دیا۔ بی بی اگر آپ نے کر لیا اور یہ آپ نے ایک دفعہ بتا دیا، بس ٹھیک ہے، چلے سامنے والے کو بھی ہو سکتا ہے موٹیویشن ملے، لیکن بار بار دوسرے کو ملے تیسرے کو ملے، یہ چیز بہت بری ہے۔ اور پھر جو اسے دیا اسے بھی نہیں بھولنے دینا کہ میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی، اور اس کے بدلے میں اسے اور ایکسٹرا سروسز لینی۔ یہ ہمارے ہاں بڑی چیز ہے، ہم کسی سے تنخواہ بھی دیتے ہیں نا، پے کرتے ہیں، تو ہمیں ہوتا ہے کہ یہ اب اس پے میں ہم نے اسے خرید لیا، اسے اتنے ہزار ہم منتھلی پے کر رہے ہیں، تو یہ اب بیٹھے نا، یہ بلکہ اس سے زیادہ کام ہم لیں گے تو ہمارے ہاں اس عورت کو سلیقہ مند اور سگڑ سمجھا جاتا ہے، جسے ملازمین سے کام لینا آتا ہے، اور کام اس طرح سے لینا کہ ان کو بیٹھنے نہیں دینا، اور جتنا پے کر رہے ہیں اتنا جی کم از کم اس سے زیادہ نہیں تو اتنا تو ہم ان سے نکلوائیں۔ قرآن والوں کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا، یہ طریقہ نہیں ہوتا، وہ دینے والے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ جائے، اس سے میں کم لوں، وہ مجھے اپنی سروس پوری دے رہا ہے نہیں دے رہا وہ اپنے اللہ کو جواب دے، لیکن ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے زیادتی ہو جائے، میں اتنے ہزار دے کر اس کو غلام سمجھ لیا اور اسے کام پہ کام لیے جا رہی ہوں، نہیں۔ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کی طرف سے لوگوں کو زیادہ جائے، آپ کی طرف سے محبت زیادہ جائے، آپ کی طرف سے آسانیاں زیادہ جائیں، آپ کی طرف سے مال زیادہ جائے، آپ کی طرف سے توجہ زیادہ جائے، کسی کو بھی، اس ریگارڈ لیس کہ وہ آپ کو دے رہا ہے نہیں دے رہا، یاد کر رہا ہے نہیں کر رہا، فون کر رہا ہے نہیں کر رہا، آپ اپنوں کو، رشتہ داروں کو، آپ رشتوں کو نبھاتی جائیں، اور خاص طور پہ شوہر اور بچوں کو۔ آپ شوہر کے معاملے میں بھی یہ نہ دیکھیں کہ وہ مجھے کتنے پرسنٹ دے رہے ہیں تو میں اتنا ہی ان کو دوں گی، نہیں، آپ نے دینا ہے، آپ دینے والے بنے، اللہ سے دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں دینے والا بنا۔ اب دینے والے میں دنیا دینا بھی ہے، اور یہ دین، کچھ بھی دنیا ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، مال ہے، محبت ہے، کوئی علم ہے، دین کا علم ہے، سکل ہے، کچھ بھی ہے، یا اللہ ہمیں دینے والا بنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دینے والا ہاتھ، وہ یہ ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو ویلیو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ چلیے جی، یہ تھی آج کی آیت مبارکہ، اتنی خوبصورت ہے کہ میرے لیے بہت مجھے مشکل پیش آ رہی ہے کہ میں ان کو کم وقت میں کور کروں، لیکن دل چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے باتیں کور ہو جائیں۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کہیں نہ کہیں جڑیں گی پڑھیں گی تو اور بہت کچھ آپ سیکھتی رہیں گی۔ ویسے بھی ایک دن میں سارا قرآن مجید تھوڑا آ جاتا ہے، اور ایک دن میں تو ایک آیت میں کئی گھنٹے بھی بیان کروں تو اس کا حق تھوڑا ادا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک کوشش ہے آپ کو آپ کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہ جو ہمارا دورہ قرآن کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، میرا تو مجھے نہیں پتا، میری ایڈمنس نے بہت محنت کی ہے اس پہ الحمدللہ۔ ہم نے سوچا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی سارا سال، کیونکہ یہ ٹپیکل دورہ قرآن نہیں ہے، یہ انٹروڈکشن ہے قرآن مجید سے، تو ہم خود بھی گروپ بنائیں گے، آپ بھی اگر بنانا چاہیں، آپ لوگوں کو قرآن مجید سے جوڑنا، یہ پڑھانا نہیں ہے، پڑھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے وہ الگ کورسز کریں گے، بہت ادارے ہیں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک کورسز کروا رہے ہیں، رمضان کے فوراً بعد پراپر کورسز شروع ہو جاتے ہیں۔
تو یہ ہماری جو نیت اور مقصد تھی اس دورہ قرآن کی، جو آگے بھی رہے گی، باقی جو اللہ کو منظور، تو لوگوں کو قرآن مجید سے انٹروڈکشن کروانا، تعارف کروانا، اور ان کے دل میں اس کی تھوڑا اٹریکشن پیدا ہو، انہیں آسان لگے، دلچسپ لگے، انہیں اپنی زندگی سے لگے کہ میری زندگی کا، میرے ہر سوال کا جواب ہے، میری ہر زندگی کے مسئلے کا حل ہے اس میں۔ تو آپ رمضان کے بعد بھی سارا سال لوگوں کو اس سے جوڑیے۔ آپ اس کو، جیسے ہم نے یہ پلان کیا ان شاء اللہ تعالیٰ، اب ڈیلی بیسس پہ تو نہیں ہے، 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، تو 1 گھنٹے سے زیادہ کی بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، تو ہفتے میں کم از کم 2 بار ہم ویکلی اسے لے کر چلیں گے، اور یہ ساری سلائیڈز بھی ہم باقاعدگی سے شیئر کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور ان لوگوں کو جو دورہ قرآن نہیں سن سکے لیکن سارا سال ہم نے انہیں قرآن مجید سے جوڑنا ہے، آپ بھی اس مقصد میں ہمارے ساتھ آئیں، شامل ہوں۔ آپ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، آپ اپنے طور پہ خود گروپ بنا کر ہماری اس کوشش کو، کاوش کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ صرف دورہ قرآن ریکارڈنگ نہیں بھیج دینی، 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ سن کر بعض دفعہ تھوڑا طبیعت پہ بوجھل ہو جاتا ہے، تو آپ نے یہ سلائیڈز بھی بھیجنی ہے تاکہ انہیں اٹریکٹ کریں، ان کو چیز کچھ بعض ریکارڈنگ نہیں سنی تو چلے پڑھ لیں، ان کو فائدہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہم نے سارا سال یہ کوشش کرتے جانا ہے، دورہ قرآن سے ہٹ کر بھی، رمضان سے ہٹ کر بھی، سارا سال ہم نے لوگوں کو قرآن مجید سے جوڑنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخری آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا، تم سب جان لو، اچھی طرح جان لو، سمجھ لو، انما، یہ کلمہ حسر پیچھے بھی گزرا تھا، میں نے اس کو بیان کیا تھا، الحیات الدنیا لعب و لہو، کھیل ہے اور لہو ہے، وزینت اور زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں باہم فخر کرنا ہے، وتکاثر، اور کثرت ہے آپس میں، کثرت یہ بھی، اس میں بھی کثرت کی خواہش ہے، فی الاموال والاولاد، مال میں، مالوں میں اور اولاد میں۔ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اس آیت مبارکہ میں، سورہ حدید آیت نمبر 20۔ 5 چیزیں اس دنیا کی بے وقتی کو ثابت کرنے کے لیے، بتانے کے لیے بہت ہے، اور انسان اپنی ساری زندگی اسی کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور یہ ہماری زندگی کے مختلف فیزز کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں، جیسے لائب کیا ہے، کھیل، لہو کیا ہے میں ابھی بتاتی ہوں، زینت کیا ہے، کسی بھی چیز کی زینت، خوبصورتی، بننا سنورنا، وتفاخر، وتفاخر بینکم، اور آپس میں فخر کرنا، کس کس چیز پہ کیا جاتا ہے، ہم لوگ کرتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں کثرت کی خواہش، عرب میں تو بہت زیادہ ہوتی تھی نا، ایک تو وہ ان کی ہسٹری ہے، جنگوں میں بھی انہیں زیادہ بیٹے چاہیے ہوتے تھے، ویسے بھی جس کے زیادہ بیٹے اور اولاد ہوتی تھی تو اس کا ایک پاور ہوتی تھی۔ خیر، اب اولاد کا اتنا تو نہیں ہمارے ہاں رہا مسلمانوں میں، لیکن مال کا ابھی بھی ہے، خیر ابھی بھی۔ اچھا جی، اب یہ 5 چیزیں ایج کے لحاظ سے بھی ہے، بچپن ہے اس میں، کھیل اور جوانی ہے جس میں بننا سنورنا، پھر ایک ایج آتی ہے کہ انسان کچھ چیزوں میں فخر کرتا ہے، اور ایسی چیزیں آم، آم، کوشش کرتا ہے، کوئی اپنا کیریئر، کوئی بھی اپنا سٹیٹس، کہ وہ فخر کرتا ہے ان چیزوں پر۔ اور اس کے علاوہ پھر ایک ایج آتی ہے کہ جس میں وہ اپنا مال جمع کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ تو اب اس کی تفصیل کا میرے پاس ٹائم نہیں، ورنہ میں آپ کو اس سارے یہ جو 5 چیزیں ہیں نا، ان کو بچپن، جوانی اور اس کی اگلی عمر اور آخری عمر، میں ان سب کے ساتھ آپ کو ان 5 چیزوں کو بتاتی کہ کس عمر میں انسان کس کس طرح سے یہ کرتا ہے، لے کر چلتا ہے۔ لیکن سمپل، میں اس میں اب موقع نہیں ہے، بس آپ کو یہ 5 چیزیں اب آپ نے نہیں بھولنی، میں ان کو ابھی بیان کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ پھر اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں، اتنی خوبصورت مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اتنی آسان مثال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بچپن سے بڑھاپے تک جو آپ لوگ کر رہے ہو، اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اور آخرت بھولی ہوئی ہے، دنیا دنیا کرتے رہے ہو، کرتے جا رہے ہو، تو اس کی مثال کماسلی غیثین، بارش کی طرح ہے، اعجب الکفارہ، جو کفار کو، اچھا اس کفار کے 2 معنی کیے گئے ہیں، کافر عربی میں فارمر کو بھی کہتے ہیں، کسان، کاشتکار، کیونکہ وہ زمین، کافر کا معنی کیا ہوتا ہے، کاف فا را ہوتا ہے چھپانا، تو رات کو بھی کافر کہتے ہیں، وہ ہر چیز کو چھپا لیتی ہے، کسان کو کافر کہتے ہیں، وہ مٹی میں بیج کو چھپاتا ہے، کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں وہ حق کو چھپاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ دونوں معنی میں کیا گیا ہے۔ اب میں کروں گی زیادہ تر کاشتکار کے معنی میں، کہ اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، لیکن اگر کسی نے کافروں کے معنی میں بھی ترجمہ اور تفسیر کیا وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ میں اینڈ میں بتاؤں گی اگر مجھے خیال رہا، نہیں تو جو بس ٹھیک ہے ہم اس کو کاشتکار کے معنی میں کر لیتے ہیں۔ آجبا، آجب الکفار نباتہ، تو کاشتکار کو اس کی
نباتات، اس کی پیداوار بہت اچھی لگتی ہے اس بارش کے بعد جو ہوتی ہے. سما یہیجو، پھر وہ یہاں پہ زور پکڑتی کیا ہے، بعض نے ترجمہ کیا پھر وہ خشک ہو جاتی ہے. فتراہ مصفرا، تو آپ اسے، تم اسے زرد ہوتا ہوا دیکھتے ہو. یعنی کہ اب وہ پہلے وہ اپنی لہلہاتی ہوئی پیک پر تھی، جس طرح ایک جوان انسان ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس میں بڑھاپے کے اثرات آنا شروع ہو گئے اور وہ زرد ہوتے ہوئے تم اسے دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے. اور آخر میں کیا ہے؟ ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت مثال دی ہے کہ دنیا کی مثال، دنیا کی نعمتوں کی مثال ایک بارش کی طرح ہے جو ہوئی. اس سے ایک کاشتکار کو جو پیداوار ہوئی، اور وہ پیداوار اتنی لہلہاتی ہوئی فصلیں اس کو اتنا خوش کر رہی ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ان کا رنگ بدلنے لگتا ہے اور وہ خشک ہو جاتی ہیں، زرد ہو جاتی ہیں، پھر اینڈ پہ وہ چورا چورا ہو کر بکھر جاتی ہیں. اینڈ پر تو وہ اس کے کچھ حصہ جانور کھا جاتے ہیں، کچھ پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، ویسٹ میں پھینکنا پڑتا ہے. یہ اس دنیا کی مثال ہے جس کے پیچھے انسان صبح سے رات تک پاگل ہوا ہے. اسے اپنے رشتے بھول گئے ہیں، وہ رشتوں کو بھی ٹائم نہیں دیتا ہے، اپنے آپ کو بھی ٹائم نہیں دیتا ہے، اور آخر میں یہ کچھ بھی انجام نہیں ہے. لیکن میں پھر بتاتی چلوں، دنیا ایز اٹ از اس معنی میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اس میں سے حسب ضرورت بھی کچھ نہ رکھو. آپ اس کو نارمل انجوائے کیجئے، جتنی ضرورت ہے آپ ضرور انجوائے کیجئے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ نعمتیں آسائشیں انجوائے کریں، شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کے. لیکن ہر وقت دنیا دنیا، اور پیسہ اور پیسہ، یہ چیز وہ چیز، یا صرف پیسہ ہی نہیں. یہاں پر ابھی ہم دیکھیں گے کس طرح کبھی انسان کھیل کے پیچھے، کبھی زینت کے پیچھے، کبھی کسی فخر کے پیچھے، کبھی کسی چیز کی کثرت کے پیچھے پاگل ہوا ہے انسان. تو یہ چیز پھر آپ کی دنیا کو برباد کرتی ہے، جس کی وجہ سے اب وہ آخرت میں آپ کے لیے اگر کسی کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے تو پھر یہ دنیا اس کے حق میں بہتر تو نہ ہوئی نا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کا بتا کر دنیا کی اہمیت بتا دی ہے کہ اصل میں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. چاہو یہ ایک وقت ہے، ٹیمپریری ہے، اس میں سے کچھ ایسا کر لو کہ آخرت سنور جائے، نہیں تو آخرت بگڑی ہوئی تو ہے ہی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا. وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور پھر آخرت میں شدید عذاب ہے. یہ دنیا دنیا کرنے والوں کے لیے جو دنیا دنیا کرتے ہوئے اللہ یاد ہی نہ آیا انہیں. ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور مغفرت اور رضامندی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے. اتنا بڑا دھوکہ ہے، انسان اگر اس چیز کو سمجھ لے، اور سمجھدار انسان وہ ہے جسے جتنی جلدی سمجھ آ جائے گی نا، وہ اتنی جلدی وہ اس کے اس چکر سے باہر نکل آئے گا. اچھا جی، اس میں ہاں یہی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ چیزیں ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں مناسب سا. الحیات الدنیا، اچھا یہ سورۃ الحدید آیت نمبر 20، اس میں 5 چیزیں ہیں، اور ان کو بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے الحیات الدنیا کہا، دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی، اس سے مراد وہ کام ہے جو انسان اس زندگی میں صرف اور صرف اور صرف دنیا کے لیے کرتا ہے. تو یہاں پر وہ کام ہے. اسی دنیا میں، یہ دنیا، یہ زندگی صحابہ کرام بھی گزار کے گئے ہیں، تو وہ ان کا دنیا کو دیکھنے کا، لینے کا انداز اور تھا. اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر وہ والے کاموں میں الجھا ہوا انسان جو ہر وقت دنیا دنیا کر رہا ہے، وہی کام کر رہا ہے جس کا فائدہ صرف دنیا میں، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ خاص طور پر ان کے بارے میں ہے. سب سے پہلے ہے جی کھیل. کھیل میں ایک تو یہ کھیل ہے جو صبح شام ہمارے سامنے کتنے ہوتے ہیں. ہم میں سے کوئی کرکٹ کا دیوانہ ہے، کوئی فٹ بال، کوئی کسی گیم کا. ایک تو یہ کھیل ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نا، ہم جو کام بھی کرتے ہیں جو دین سے ہٹ کر، جو صرف دنیا کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کی لذت، دنیا کے فائدے، دنیا کا مال، اور دنیا میں نام ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کھیل ہے. تو لعیبون کا لفظ کھیل، آگے تھا لہو. لہو ہر وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو اصل مقصد سے غافل کر دیتی ہے، تو آپ اصل مقصد بھول جاتے ہو. ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہو میں کسی وہ چیز جو آپ کا وقت ضائع کر رہی ہے، آپ کو اپنے مقصد سے دور کر رہی ہے. تو اس میں کسی مرد کے لیے عورت بھی ہو سکتی ہے، دنیا کی محبت بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا نا ان میں بہت ڈیٹیل ہے، میں مختصر بتا رہی ہوں. تیسری ہے زینت. زینت میں جیسے اب اگر میں وہ زندگی کے سٹیپس بتاؤں تو پھر جوانی کا یہ فیز ہے، بننا سننا اچھا لگتا ہے، لڑکوں کا اچھا لگتا ہے کہ لڑکیاں دیکھیں، لڑکیوں کو اچھا لگتا ہے ہمیں سب دیکھیں، تیار ہونا، بننا سنورنا. اوور آل دیکھا جائے تو
اگر میں زندگی کے ان فیزز کو ریلیٹ نہ کروں اس آیت مبارکہ سے، ٹھیک ہے، میں دو چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چل رہی ہوں نا، ایک زندگی کے فیزز ہیں اور ایک اس آیت مبارکہ میں دنیا کی حقیقت. چلیں اس لیے دنیا کی حقیقت کی بات کر لیتے ہیں. اس کے کھیل، اس کے لہو بہت سارے ہیں اور اس کی زینت بہت ساری ہے. ہم کبھی اپنے آپ کو خوبصورت بنانے میں لگے رہتے ہیں، کبھی اپنے گھر کو خوبصورت بنانے میں، کبھی کچن، کبھی کسی چیز کو، کبھی کوئی پردے، کبھی کوئی صوفے، کبھی کسی چیز یہ خوبصورت لگے، میں خوبصورت لگوں، میرے بچے خوبصورت لگے، میرا گھر. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے، آپ دنیا میں ہی دیکھ لیں، آپ دنیا میں کوئی چیز اگر لیتے بھی ہیں تو وہ کچھ دنوں کے بعد آپ کے دل سے اتر جاتی ہے، ویسے ہی پرانی ہو جاتی ہے، بوسیدہ ہو جاتی ہے، آخر میں پھینکنی پڑتی ہے. تو یہ کھیتی کی مثال، کاشتکار کی مثال کو بھولیے گا نہیں. اتنی زبردست مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. اچھا جی، پھر انسان دنیا میں کیا کرتا ہے؟ باہم فخر کرتے ہیں. کوئی اپنی ذات پہ فخر کرتا ہے، میں فلاں ہوں. کوئی اپنے کسی چیز پہ، کوئی اپنے فرقے پہ فخر کر رہا ہے. کوئی اپنی کسی چیز پر، حسب پر، نسب پر، مال و دولت پر فخر کرنا ہے. یہ بھی ایک ایج کا ایک عمر ایسی آتی ہے. اور میں پھر کہوں گی کہ چلے میں ایج سے ریلیٹ نہیں کرتی، میں دنیا کی یہ 5 باتیں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ انسان جو ہر وقت دنیا دنیا کرتا ہے، تو اسے یہ 5 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی ایکٹیویٹی کو سمیٹ دیا ہے کہ یہ اس میں ہے ہی کیا دنیا کی زندگی میں جو ہر وقت اس کے پیچھے وقت لگا رہا ہے. یہ اس میں کیا ہے؟ کھیل ہے، لہو ہے، بہت ساری چیزیں جو آپ کو غافل کر رہی ہیں مقصد سے. اور وہ انسان کیا کرتا ہے؟ زینت، کبھی کسی چیز کی خوبصورتی کے پیچھے، کبھی کسی چیز کی خوبصورتی کے پیچھے. پھر فخر کرتا ہے، کبھی کسی چیز پہ فخر کرتا ہے، کسی کو کسی چیز پہ فخر ہے، کسی کو اپنی اولاد پہ فخر کر رہا ہے، کوئی اپنے آباء و اجداد پہ فخر کر رہا ہے، کوئی اپنے بڑے گھر پر، کوئی اپنی گاڑی پر، کوئی اپنے لباس پر، کوئی اپنے حسن پر. اتنا نادان ہے انسان، وہ چیزیں جو سب اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہیں وہ ان پہ فخر کر رہا ہے. اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہے، یہ جو تفاخر کا لفظ ہے نا، اس میں ان چیزوں پہ فخر کرنا ہوتا ہے جو اپنی نہیں ہوتی ہیں، کسی نے دی ہوتی ہیں. انسان کو اگر عقل آ جائے نا، وہ سوچ لینا کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، ان پر خوش ہونا، شکر گزاری کرنا وہ بنتا ہے، لیکن ان پر فخر کرنا. اور ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہیں، وقت کے ساتھ، ایج کے ساتھ، کسی کے پاس علم زیادہ آ جاتا ہے، سکل زیادہ آ جاتا ہے، پیسہ زیادہ آ جاتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، بہن بھائیوں کو وہ فخر کرتا ہے، جتاتا ہے، وہ انہیں حقیر سمجھتا ہے. اور آخری چیز، ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنے کے پیچھے انسان ساری زندگی گزار رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس میں کبھی وہ مال کی کثرت، اب یہ ہو گیا، اب یہاں سے انویسٹ کرو، یہاں سے پیسے آ جائیں، ایک جاب ہے دوسری کر لو. ہاں، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، وہ کوئی اور بات ہے، لیکن اس میں بھی خیال کیجئے گا. ایک چیز ہوتی ہے ضرورت، ایک چیز ہوتی ہے عیاشی، عیش. اور ان کے بیچ میں بھی درجے ہیں. میں مختصر صرف دو کا ذکر کر رہی ہوں. ضرورت پوری کرنی ہے، کریں. ضرورت تھوڑے میں بھی پوری ہو جاتی ہے، انسان سمجھ نہیں پاتا، وہ ضرورت سے بڑھ کر عیش کی چیزوں کے پیچھے وقت لگاتا ہے. تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کو وہ سٹیٹس اور سٹینڈرڈ چاہیے ہوتا ہے. ان کو بچوں کو بھی اعلیٰ اسکولوں میں پڑھانا ہے، اس کے لیے ڈبل ڈبل ٹرپل ٹرپل جاب کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ہیلتھ خراب کر رہے ہیں، اس کے پیچھے اپنے گھر والوں کو وقت نہیں دے رہے، جن کی فیسیں بھرنی ہیں انہیں کو وقت نہیں دے رہے ہیں، والدین بھول جاتے ہیں اپنے ان کی جو یہ جاب کر رہا ہے. تو ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ ہو یہ دنیا اتنا غافل کر دے، ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ضرورت کیا تھی اور عیش کیا تھی. ضرورت کتنی تھی، اور خاندان والوں پہ ناک جمانے کے لیے فلاں کا بچہ اس اسکول میں، اس کالج میں پڑھتا ہے، فلاں کے پاس یہ گاڑی ہے، یہ گھر ہے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میں کھپا رہی ہوں اپنے آپ کو، یا میں ضرورت پوری کرنے کے لیے کھپا رہی ہوں. یہ ذرا بس دیکھ لیجئے گا. تو باقی یہ ہے کہ ضرورت پوری کرنے کے لیے کمانے کی بات نہیں ہے، باقی کثرت کی خواہش، لالچ، ہرس، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے. پھر اولاد کے معاملے میں بھی، اور پہلے زیادہ ہوا کرتا تھا، اور مال کے معاملے میں. تو یہ 5 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا. میں اس آیت مبارکہ کی طرف واپس بڑھ کر ایک دفعہ اسے پڑھ کر یہیں پہ کلاس کا اختتام کرتے ہیں. ایک دفعہ اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں. اعلموا، جان لو، اچھی طرح جان لو، سن لو، سمجھ لو، انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی صرف یہ کیا ہے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. یہ 5 چیزیں ہیں. تو انما جہاں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے صرف یہی بات، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اصل بات تو یہی ہے کہ دنیا کی زندگی لائب ہے، کھیل ہے، لہو ہے. اس کی دل لگی کے ساتھ بھی ترجمہ کیا یہ، اور ہر وہ چیز جو آپ کو غافل رکھتی ہے اصل مقصد سے. تو یہ ہر عمر میں لہو ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو اب میں نے کہا نا، ایک تو اگر میں عمر کے حساب سے اس آیت کو ایکسپلین کروں، اس کی اپنی ڈیٹیل مجھے وقت درکار ہے. اس کو اگر میں نکال دوں
اوور آل یہ 5 چیزیں بس اب آپ نے ان کا خیال کرنا ہے. وزینتن، اور دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. زینت رونق میلہ وقتی، اتنی وقتی رونق ہے. وتفاخر بینکم، اور آپس میں فخر کرنا ان چیزوں پہ جو اللہ نے دی ہوئی ہیں. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مالوں اور اولاد میں کثرت کی خواہش. اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھا دیا، نہ جانے لوگ کیوں نہیں سمجھ پاتے. کتنی سادہ سی مثال ہے. بارش ہوئی ہے، کاشتکار کو اس کی جو فصل ہوئی ہے کتنی اچھی لگی ہے، لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد اس کا رنگ بدل جائے گا، وہ خشک ہو جائے گی، اور آخر میں وہ چورا چورا ہو کے ضائع ہو جاتی ہے. بالکل دنیا بھی اسی طرح ہی ہے. تو اس دنیا کو آپ کیسے لے کر چلیں گے، یہ اب آپ پر ہے. قرآن مجید سے جڑیں تاکہ آپ کی دنیا ایسی ہو کہ حسب ضرورت ہاتھ میں رکھیں، اسے انجوائے کریں، رشتوں کو انجوائے کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انجوائے کریں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، لیکن ہر وقت دنیا دنیا نہ کریں. ایک کے بعد اور کے بعد اور اتنے نہ بیزی ہو جائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھی وقت نہیں دے پا رہے اور اپنے ضروری رشتوں کو بھی وقت نہیں دے پا رہے. آخر میں ایسا انسان بالکل اکیلا رہ جاتا ہے. بہت سارے مینٹل کرائسس سے بھی گزرتے ہیں ایسے لوگ اولڈ ایج میں. تو سمجھدار ہوں زندگی میں نا، پرائیورٹی دیکھا کریں. آج آپ کے بچے چھوٹے ہیں، انہیں آج آپ سے وقت چاہیے، انہیں خوب وقت دیں. یہی رونق ہے. یہ بھی ایک دفعہ یہ رونق کم ہو جانی ہے، گھر سے چلی جانی ہے. بیٹیاں ہیں تو بھی چلی جانی ہیں، بیٹے ہیں تو وہ بھی جاب کے سلسلے میں چلے جاتے ہیں. تو آج اچھا وقت دیں گے تو بڑھاپے میں آپ بہت اچھا فیل کریں گے. اچھی یادیں انسان کو اچھا فیل کرتی ہیں، انرجی دیتی ہیں. بعد میں آپ فارغ ہوں گے، یہ اتنی کمائیاں کرنے کے بعد، اتنے پلاٹ لینے کے بعد، اتنی زمینیں خریدنے کے بعد، اتنی جائیدادیں بنانے کے بعد، اب بچوں کو آپ سے وقت نہیں چاہیے ہوگا. ایک بات. دوسرا، بچے اس پہ ہو سکتا ہے جو آپ نے وہ کمائی جس میں اللہ کو وقت نہیں دیا اور اتنی کمائی کر لی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے وہ گھر میں جھگڑے ہی پڑے رہیں، برکت ہی نہ ہو. تو اب ٹاپک تو بہت لمبا ہے. میں امید کرتی ہوں میں جو پوائنٹ تھا وہ میں آپ تک پہنچانا چاہ رہی تھی، اللہ کرے کہ وہ پہنچ گیا ہو.